In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Honorable principals, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Suleiman. I am from class 10B. Today I am here to conduct the morning assembly. First of all, I would like to call Umar for recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Now I would like to call Hafiz Amar for Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala نبينا صلی علی محمد. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی
او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، دسو بارہ چے رویا تے کنہ لئی، دسو بارہ چے رویا تے کنہ لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کنہ لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کنہ لئی، کیوں نہیں منگ دے تسی کالے کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے دی باں پڑھ لئی، ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے، بڑی صفتاں چ بھریا اے سارا قرآن، بڑی صفتاں چ بھریا اے سارا قرآن، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی۔ Now I would like to call Tahaj Mil for speech. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید موجود صاحب اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب سید، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب سید، اس موضوع پر لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمون کی لاش آئی، تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا ایک بات ہے، ہر ملک، ہر دیش، ہر وطن، ہر جگہ، ہر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن پھر میری نگاہوں کے سامنے بچوں کے سامنے جاتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی کہ جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ لکھ تو حق لکھ۔ جناب سر، اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر نہ شکریہ جیسے الفاظ مت لکھنا۔ اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرے سے منہ چلانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ، کہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چلا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو اتنی بے دردی سے مارا جائے، وہاں کوئی کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ آج میں مارا گیا ہوں، کل کو کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، برما، کشمیر اور چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا کہ 20% لوگ معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن تو آج میں شہر فروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے حق کی بات کرنے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ بہرحال دونوں پہلو بتا کر میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ Now I would like to call our class in charge, Mr. Misol Haq Alvi, to express his feeling.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک مومنوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے صرف 2-3 جملے بولنے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کریم کے احکامات کے مطابق ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور فرض ایک قرض ہوتا ہے، جب تک ادا نہ کیا جائے وہ واجب الادا ہی رہتا ہے، انسان بری الذمہ نہیں ہوتا۔ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ شخص اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے میل کچیل صاف ہوتا ہی ہے، اس کی روح اور اس کا بدن، اس کا دل بھی پاک اور صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کی پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، آقا نے فرمایا اسی طرح دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے نماز ایک ستون کا کام دیتی ہے۔ جس نے یہ نماز قائم رکھی اس نے دین کی عمارت کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے دین کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ تو اس لیے آپ اور میں اور سب احباب کو چاہیے کہ دن میں 5 مرتبہ جو نماز فرض ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں اور اس کو اپنے اوپر پوری طرح لاگو کریں، اس کو فریضہ سمجھیں۔ نماز اگر ادا کریں گے تو زندگی کے باقی معاملات بھی انشاءاللہ برکت ان میں بھی آ جائے گی اور معاملات درست ہوتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ حافظ عمار جو بھی نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک کل پاکستان مقابلہ حسن نعت ہوا بلکار نیوز کی طرف سے، اس میں انہوں نے حصہ لیا اور حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ ان کا آیا ہے بلکار نیوز کی طرف سے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب میاں صفدر علی صاحب سے وہ تشریف لائیں جو پرنسپل ہیں اس ادارے کے، اور اپنے دست خاص سے وہ سرٹیفکیٹ اس بچے کو عطا فرمائیں۔ سر پلیز محترم جناب ثاقب سعید صاحب وائس پرنسپل جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اس بچے نے حاصل کیا ہے۔ سرٹیفکیٹ مقابلہ حسن نعت میں حسن کارکردگی کے حوالے سے جناب محترم اخلاق صاحب ہیں، جناب ابرار شاہ صاحب ہیں اور جناب عبدالرزاق صاحب ہیں۔ بہت شکریہ پرنسپل ادارہ حاضہ جناب میاں صفدر علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ بیٹا بڑی ڈیٹیل سے آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں، سارے ہی سیگمنٹ بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی ماشاءاللہ پہلے سے ہماری بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہمارا جو ایکڈیمک صورتحال ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، ڈسپلن کی صورتحال بہت بہتر ہے، ڈریس کوڈ کے حوالے سے بہت صورتحال بہتر ہے، آپ کے یونیفارم کے حوالے سے بہت بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، گنتی کر لیں، یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کے لیے ہیں۔ اسکول میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے، جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان کا جو نقطہ ہے، جو ماخذ ہے، وہ آپ لوگ ہیں۔ ہمارے طالب علم ہمارا سرمایہ ہیں، تو آپ کی تعلیم و تربیت کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کے والدین کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تعلیم اور تربیت کو بہتر کرنا ہے۔ تو میں اس موقع پہ حافظ عمار کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے کلاس انچارج کو اور پورے اسکول کو، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین کو،
کہ جنہوں نے ایسا جو ہے نا معمار پیدا کیے. بھرپور کلیپنگ کریں اس بچے کے لیے. دوسرا کوشش کریں کہ آپ صبح نہا کے اسکول آئیں اور وقت پہ اپنے اسٹاپ پہ پہنچیں. اب ٹائم پہلے سے کافی بہتر ہے. وقت سے پہلے اپنے اسٹاپ پہ نہ آئیں. میں نے آج بھی صبح آ کے گاڑیاں چیک کی ہیں. 7:15 بجے میں اسکول میں تھا. ملازمین کو بھی چیک کرنا تھا, گاڑیوں کو بھی. تو کوئی ایک آدھ گاڑی 7:45 7:40 پہ آئی ہے, اس کو میں نے منع کیا ہے. اور بچوں سے بھی کہا ہے کہ وہ پہلے نہ آئیں. چک سادہ کی گاڑی سب سے پہلے آئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی, اگر گاڑی والا آپ کو مجبور کرتا ہے جلدی آنے پہ, تو آپ لوگ ہمیں بتائیں, چاند آفتاب صاحب کو بتائیں, اکمل بٹی صاحب کو بتائیں, اپنے انچارج کو بتائیں. آپ مدرسے سے اپنی تعلیم حاصل کر کے پراپر ناشتہ کر کے اسکول آئیں. گورنمنٹ نے جو ٹائم بڑھایا ہے وہ بیسیکلی موسم کی نزاکت کے حوالے سے بڑھایا ہے. تو اس لیے نہ تو آپ نے لیٹ آنا ہے اپنے اسٹاپ پہ, نہ پہلے آنا ہے. اور اپنی گاڑی والے کی جو کچھ شکایت ہے ہمیں بتائیں. کنڈکٹر رستے میں سے بیٹھتا ہے پھر بھی بتائیں, نہیں آتا پھر بٹھائیں. کوئی سواری رستے میں سے بٹھاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں. بیسیکلی ہم نے آپ کی ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا ہے. اور کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ہمیں رپورٹ کریں, اس امید کے ساتھ کہ آپ انرجیٹک ہو کے پڑھیں گے, آپ نے اساتذہ کرام کا احترام کریں گے, اور تعلیم اور تربیت دونوں پہ آپ حصہ لیں گے. سپورٹس کے حوالے سے یہ نیوز ہیں کہ دسمبر میں ہمارا سپورٹس گالا ویک ہو رہا ہے. اس کے لیے آج کل ہم پلیئرز نکال رہے ہیں, ان کی ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں. باقاعدہ سپورٹس نہیں ہو رہی, اس لیے تمام کلاسز کے یا پوری کلاس کو ہم باہر نہیں نکالتے, صرف ٹریننگز باہر آتے ہیں. تو باقی اپنے کلاسز میں رہیں. یہ جو ایتھلیٹس منتخب ہو رہے ہیں یا جو ٹیمز سلیکٹ ہوں گی, یہ آگے پھر دسمبر کا ایک ویک ہے, وہ پورا ایک سپورٹس گالا ہے, اس میں آپ کو سپورٹس کروائیں گے. ابھی آپ کی اسٹڈیز کے آورز ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی نصر ہو. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. Now all the students should stand still in the respect of national anthem. Attention! پاک سرزمین شادباد, کشور حسین شادباد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شادباد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم السلطنت پائندہ زندہ باد. شادباد منظر مراد, پرچم ستارہ ہو ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال, جانے استقبال, سائے خدای ذوالجلال. نعرہ تکبیر. پاکستان